أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبركاته الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فاكتبنا مع الشاہدین الف ایس جہان دیاں تندیاں تو چل کے جنگ جنگیریاں جگ گئیاں انت خاک دے وچ سما گئیاں چوگاں جدوں اناج دیاں مک گئیاں کرن لگی جد ویل دے بوٹڑے نوں لگ راہ سک دیاں سک گئیاں شریف یا سب ایک دن کوچ کرنا شکلاں لک گئیاں مختصر حمد و ثنا تو بعد میں انتہائی مشکور ہاں مجاہد ملت پروفیسر حافظ عامر وکیل صدیقی صاحب اور انہوں دی مکمل ٹیم اتھوں دی انتظامیہ اساتذہ اکرام جنہوں نے آج ایک بار پھر میں طالب علم نو جامعہ محمدیہ اہل حدیث خانپور دی تاریخی درسگاہ دے اندر ملک دے طول و عرض تو تشریف لیان والے نوجوان بزرگ مرد و حضرات انہاں سب دے نال چند منٹ دی گفتگو دا موقع عنایت فرمائے حضرات دنیا دے اندر بڑیاں کتاباں موجود نے سکول کالجز یونیورسٹیاں مدارس پڑے ہوئے لیکن اس بات کے اندر کوئی شک نہیں ہے کیونکہ اللہ مالک کے کلام نے اللہ مالک کی کائنات نے اس بات اعلان کیتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین دنیا دے اندر اگر کوئی بے عیب لا ریب غلطی تو پاک خطا تو پاک گناہ دے کولو پاک کمی تو پاک بیشی تو پاک اگر ایسی کوئی کتاب ہے تو وہ کتاب قرآن مجید ہے پھر اس کتاب نو نازل کرن تو بعد اللہ نے ایک بہت بڑا ایک اعلان فرمایا اللہ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ مشرق تو لے کر کے مغرب تک بسنے والے دنیا کائنات کے لوگوں شمال تو لے کر کے جنوب تک بسنے والے لوگوں یاد رکھنا یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے یہ کتاب ہم نے اپنے پیارے پیغمبر کے سینے پہ نازل کی ہے
اس لیے اللہ کہتے ہیں وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کتاب کی حفاظت بھی قیامت کی دیواروں تک ہم انشاءاللہ خود کریں گے۔ اس واسطے میرے محترم بھائیو، تسی دیکھو تورات بھی آسمان تو منزل شدہ ہے لیکن تحریف ہو چکی ہے، انجیل بھی منزل من اللہ ہے لیکن تحریف ہو چکی ہے، زبور بھی منزل من اللہ ہے لیکن تحریف ہو چکی ہے، لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے 1450 سال تو زیادہ عرصہ گزر چکی ہے، کوئی کم نہیں، اتنی صدیاں گزر چکیاں نے، لیکن آج تک ایک سپارہ تے دور دی بات، ایک سورت تے دور دی بات، ایک آیت تے دور دی بات، اے جامعہ محمدیہ اہل حدیث خانپور میں آنے والوں، یہ کوئی کم بات نہیں ہے، رب نے جو کہا تھا بعین ہی سچ ہے، آج تک بھی رب کے کتاب قرآن مجید کے ایک حرف کے اندر بھی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ اتنی عظیم کتاب ہے جڑی بندے نو ان کتاب دی طرف آئیے رہے، جڑی بندے نو بدل دیندی، بندے اندر انقلاب برپا کر دیندی، زمین کے اوپر انقلاب برپا کر دی ہے اس کتاب ہی ایسی جس کتاب کے مطابق اللہ نے اعلان فرمایا ہے۔ توجہ رکھنی ہے انشاءاللہ، 2-4 منٹ کی بات ہے، توجہ رکھو گی انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی۔ میرے اور تمہارے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ دیوتے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیارے پیغمبر جی، کتاب قرآن مجید دے متعلق تو انہوں میں کتنی بڑی بات دستا پیاما۔ اللہ فرماتے ہیں سونیو، ایک کتاب ایسی عظیم کتاب ہے جدو دی آیت دے حروف دے الفاظ توڑے صحابہ اکرام سن دینے۔ اللہ فرماتے ہیں سونیو ترا اعینہم تفیض من الدمع، فرمایا جڑے بھی سن دے جاندے نے انہاں دی اکھاں سوان دے نال بہ پیندیاں نے، یعنی رو پیندے نے۔ میرے محترم بھائیو، مسلمان تے دور دی بات ہے، جڑے لوگ جناب قرآن تو مانتے بھی کوئی نہیں سن، جڑے کلمہ بھی نہیں سن پڑھتے، وہ بھی جدو جناب قرآن پاک نو سن دے سن، اللہ اللہ انہاں دی اکھاں دے وچوں آنسواں دے موتی نکل پیا کردے سن۔ اللہ اللہ نجاشی دا دربار ہے، سیدنا جعفر ابن طیار ہے، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے بیٹھے رہے، حبشہ دا جناب ملک کی وفد مسلمانہ دا آیا ہے۔ حضرت جعفر طیار نجاشی کہندا ہے جے اگر تواڈے پیارے پیغمبر دوتے کوئی کتاب نازل ہوئی یہ سناؤ نا۔ حضرت جعفر فرماتے ہیں میں سورہ مریم پڑھنا شروع کر دی دیئے، فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما حضرت جعفر فرماندے نے اے دنیا کائنات دے لوگو، میری زبان دے وچوں جویں جویں قرآن دے موتی نکل رہے نے، میری زبان دے وچوں جویں جویں الفاظ نکلتے جا رہے نے، میں ویکھیا ایویں نجاشی دی اکھاں دے وچوں آنسواں دے موتی نکلتے جا رہے نے۔ بدل دیتا ہے نجاشی نو میرے محترم بھائیو، رو پیا نجاشی، اللہ اکبر اللہ۔ نجاشی کہندا ہے اوے جڑے جناب مکہ دے وچوں کافر آئے ہو چلے جاؤ، اللہ اکبر اللہ،
میرا دل گواہی دیتا پیا ہے نہ ایک کلام جھوٹا ہو سکتا ہے نہ کلام والا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹا ہو سکتا ہے اللہ اکبر ویر جی بدل دیتا ہے ویر قرآن ایک ایسی عظیم کتاب ہے ایک دفعہ سیدنا ابو بکر صدیق تشریف فرمانے اللہ دے نبی بھی تشریف فرمانے حضرت ابو بکر نے آپ دی داڑھی مبارک دے اندر چند بات سفید دیکھے رہے حضرت ابو بکر فرماندے نے سونے ہو انج لاٹ دے نال کہن لگے سونے ہو انج لگدا ہے تسی بوڑھے ہوندے جا رہے ہو بزرگ ہوندے جا رہے ہو میرے پیغمبر فرماندے نے ابو بکر جدوں دی سورت تکویر تے جیسیاں آیتاں نازل ہوئیاں نے ابو بکر مینوں ان آیتاں نے بڈھیا کر چھڈیا ہے اللہ دے نبی فرماندے نے فرمایا اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت قال الله تعالى في مقام آخر اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارا لوگو ان آیتاں نے صدیق نو بھی بدلیا ہے ان آیتاں نے عمر نو بھی بدلیا ہے ان آیتاں نے نجاشی نو بھی بدلیا ہے ان آیتاں نے میرے پیغمبر دی داڑھی مبارک دے اندر اللہ دا سفید پال لے آندے نے اس واسطے بھی جی میں تینوں پیغام دیاں گا میرا پہلا پیغام اے وے آ جا قرآن دے نال جڑ جا چند روزہ دی زندگی اللہ لالا آ جا ہن کر لے توبہ سچے دل نال پائی اج نہیں تے کل یارا موت ہے سر تے آئی او زندگی دی ڈور بندیا جانا ہی چھوڑ بندیا قبراں دے وچ پینا کر لے کچھ غور بندیا اٹھنی اے میت تیری اٹھنی اے میت تیری اٹھنی اے میت تیری ہنجواں دے نال پائی اج نہیں تے کل یارا موت ہے سر تے آئی اس لیے میں یہ پیغام دینا چاہوں گا دنیا میں بڑے بڑے لوگ تھے جو یہ کہا کرتے تھے یہ مولویوں کی بنائی ہوئی نماز ہے لیکن اللہ کی قسم جب ہم نے قرآن کو پڑھا نماز کا ذکر رب کے قرآن میں ملا مولانا عمر فاروق صاحب تمہارے سامنے بیان کر رہے تھے جب ہم نے قرآن کو پڑھا تو ہمیں قرآن میں تہجد کا ذکر ملا زکوٰۃ کے بڑے دنیا میں لوگ منکر تھے لیکن جب ہم نے قرآن کو پڑھا تو ہمیں قرآن میں زکوٰۃ کا ذکر ملا جہاد کے بڑے دشمن تھے لیکن جب ہم نے قرآن کو پڑھا قرآن میں ہمیں جہاد کا ذکر ملا میرے پیغمبر کے سفر معراج کو نہیں لوگ مانتے تھے لیکن جب قرآن کو پڑھا گیا میرے پیغمبر کے سفر معراج کے متعلق 15ویں پارے میں رب نے پوری آیت نازل کر دی تھی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام سفر معراج کا ذکر ہمیں رب کے قرآن کے اندر ملا میرے پیغمبر کی جنگ بدر کا لوگ انکار کرتے تھے لیکن جب قرآن پڑھا تو پتہ چلا میرے پیغمبر کے 313 جان نثاروں نے کایا پلٹ کر کے رکھ دی تھی جنگ احد کا ذکر ہمیں قرآن کے اندر ملا میرے پیغمبر کی صلح حدیبیہ کا ذکر قرآن پاک کے اندر ملا ہے اصحاب کہف کا ذکر ہمیں قرآن کے اندر ملا ہے چیونٹیوں کا واقعہ ہمیں قرآن کے اندر ملا ہے رب کی قدرت کا ذکر ہمیں قرآن کے اندر ملا ہے میرے پیغمبر کی ختم نبوت کا ذکر قرآن کے اندر ملا ہے اے جامعہ محمدیہ کے اندر آنے والوں سن لو میرا پیغام دنیا میں ایسے بھی لوگ تھے جو صحابہ کی عظمت کو نہیں مانتے تھے لیکن جب ہم نے پڑھا پیغمبر کے صحابی صدیق کی صداقت ہمیں قرآن کے اندر ملی فاروق کی عدالت ہمیں قرآن کے اندر ملی ہے عثمان کی سخاوت ہمیں قرآن پاک کے اندر ملی ہے علی کی اگر شجاعت ملی ہے تو قرآن پاک کے اندر ملی ہے مجھے پیدا کرنے والے رب کی قسم ہے قرآن کے یہ 30 پارے میرے صحابہ کے ایمان کے گواہ ہے پیغمبر کے 1.5 لاکھ صحابہ کا اگر ایمان ملا ہے تو رب کے قرآن میں ملا ہے ٹائم تو مک گیا میرا 2 منٹ کر لواں گا ایک چوٹ لا دیں اجازت ہے نا
جی کدھر چلو چلو ہن میرے ول ویکھیا جی میرا گلا تے کھلدا ہی ہون پیا نا او سلامت رہو اللہ مرکز نو بھی سلامت رکھے انشاءاللہ تسی 2-4 منٹ اتنے میں زندہ باد انشاءاللہ میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ یاتر دیوتے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ اللہ جب میں قرآن تے متعلق کی بات نہ سناوا میں سمجھا کہ میرا اتنا جلال پور پیر والا تو سفر کرنا ضائع جائے گا بھی جی میں سنانا چاہنا میں ہر جوان نو کہاں گا 2 منٹ دی بات میری توجہ درا سنیے بھی جی دنیا کے اندر بڑے بڑے مسائل نے اللہ ہر مسئلے دا قرآن اندر ملے گا دیکھو بارشاں دا سیزن ہے فصلاں تیار نے بھی جی اس وقت تباہیاں ہو رہی نے اللہ نے فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا قرآن دسدا پیا ہے ویکھنا جوانا تیرے مسائل دا حل تیریاں مشکلاں دا حل تیریاں پریشانیاں دا حل تیریاں ٹینشناں دا قرآن دسدا پیا ہے جی میں زینب اللہ اکبر ذکر تو انو قرآن پاک کے اندر ملے گا بڑے بڑے دنیا کے اندر لوگ آئے نے معائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالانکہ معائشہ کون ہے وہ نے جیدنا جنیرت میرے پیغمبر علیہ السلام کائنات دی سب عورتوں تو زیادہ میرے پیغمبر نے سیاپا نو دسیا سی میں نو سب تو زیادہ پیارا عائشہ صدیقہ نالے حالانکہ عائشہ صدیقہ کون ہے اللہ جی دے واسطے آسمانہ تو سلام آیا کردہ سی او عائشہ صدیقہ ہے جیدے حجرے دے اندر میرے پیغمبر نے آخری ایام گزارے نے او امی عائشہ صدیقہ جڑی صدیق دی بیٹی ہے بیجی اللہ کو اکبر اللہ او امی عائشہ صدیقہ جیدی گود دے اندر میرے پیغمبر نے سر رکھ کر کے آخری جناب سانس لینے او امی عائشہ صدیقہ جیدے حجرے دے اندر آج بھی اللہ دے نبی آرام فرما رہے نے لوگو امی عائشہ صدیقہ دے ہوتے بھی اعتراض کیتے گئے میں خراج عقیدت پیش کرنا اوے خان پوری تو سی کتنی محبت کر دے ہو قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی دنال اللہ ہمیشہ آخری کتاب کرنے والے ہمیشہ اس مرکز کے اندر آخری دعا کرنے والے قاری عبدالحفیظ جناب کیا کرتے سن اسے خانپور کے اندر ہمیشہ آیا کرتے میں بھی انہاں دنال محبت کرتے ہوئے جملے کہاں گا قاری عبدالحفیظ معاشہ دے متعلق کیا کرتے تیری عظمت پہ تیری عظمت کی تیری عظمت پہ رب نطق فطرت نے شہادت دی عزت دی عظمت دی فضیلت بخشی خدائے لم یزل کا تجھ پہ پا رہا سلام آیا مبارک ہیں وہ لب جن لبوں پہ امی عائشہ تیرا نام آیا محبوب نے صدیقہ رکھا ہے لقب تیرا محبوب نے صدیقہ رکھا ہے لقب تیرا فقط فرشی ہی نہیں عرشی بھی کرتے ہیں ادب تیرا تیرے حجرے میں امی عائشہ رسول اللہ رہتے تھے اور رہتے ہیں تیرے حجرے کو امی عائشہ جنت کا ٹکڑا کہتے ہیں وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نتكلم بهذا سبحانك هذا سبحانك هذا بهتان معاشہ دی صداقت دا ذکر کتھوں ملیا ہے قرآن چو ملیا بس میرا ایک ہی پیغام ہے بایو پڑھو فزیک پڑھو کیمسٹری پڑھو کمپیوٹر پڑھو انگلش پڑھو انگلش کی مت مار دو انگریزوں کو بھی جناب تم شکل بدندہ کر دو
دنیا کو حیران کر دو، دنیا کی کتابوں کے اوراق پلٹ دو، لیکن میرے جوانوں، میرے بزرگوں، میرا ایک پیغام سن لو، ساری کتابیں پڑھو یا نہ پڑھو، مجھ سے وعدہ کرو انشاءاللہ میرا ہر جواب، میرا ہر بزرگ انشاءاللہ، میری ہر ماں، میری ہر بہن انشاءاللہ یہ وعدہ کرے انشاءاللہ اگر ہم انشاءاللہ پڑھیں گے تو رب کی کتاب قرآن کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پڑھو گے نا انشاءاللہ سارے قرآن، ساری کتاباں پڑھو، کامیابی ملے گی، لیکن دنیا اور آخرت کی کامیابی، کیونکہ سارے مسائل کا حل قرآن میں ہے انشاءاللہ۔ ہم جب تک ہماری زبان، منہ میں زبان ہے، جسم میں جان ہے، کریا کریا نگر نگر انشاءاللہ قرآن کا پیغام دیتے رہیں گے، پیغمبر کے فرمان کا پیغام دیتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔